شمشیر بے نیام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے۔ دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نیام رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کو چند ایک عظیم جرنیلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی، کہیں سہ گنا، اور یرموک کی میدان میں قیصر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے کڑے تھے جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کڑی ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی محاذ گہرائی تھی ہی نہیں۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی، اور رومیوں کو یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پل کی طرح مسلمانوں کی جولی میں آن گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھی وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتر ہیں اور مسلمان بہت توڑے ہیں تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آزمائے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے انہیں پہلے سپہ سالار سے معزول کیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد عمر بن خطاب نے خالد کو ایک الزام میں مدینہ بلایا۔ حضرت خالد بن ولید سے باز پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو ناگوار نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنا لی، نہ اپنی محاذ قائم کر لیا۔ اگر وہ ایسا اقدام کرتے تو پوری فوج اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور عظیم تھے۔ انہوں نے اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں پے بپے شکستیں دے کر عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ حضرت خالد بن ولید کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا اور آج کے مسلمانوں کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ کو اس داستان شمشیر بے نیام 2 جلدوں میں سنیں گے۔